يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ جل شانہ نے رسالت مآب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بات مد نظر رکھیے کہ آج سے کوئی تقریباً 4000 سال قبل جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، حجاز میں ہے، تو انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں کی تھی۔ ان دعاؤں کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے، اور وہ دعائیں 126، 27، 28، 29 نمبر آیت میں موجود ہیں۔ اس میں ایک دعا وہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، اس کو رب کائنات نے اپنے تئیں اس کو تسلیم بھی کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے حوالے سے اسی طرح ہی جو دعا مانگی گئی اس کو شرف قبولیت سے نوازا۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں، اس اہل علاقہ میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں پہ آ کر تیری آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائے، انہیں حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی رسالت کو کوئی ایک چھوٹا سا عام سا کوئی منصب یا عام سا کام یا معمولی سی اس کو حیثیت نہیں دی، بلکہ رب کائنات نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت کو امت پر ایک احسان عظیم قرار دیا ہے، اور آپ کو نبی بنا کے بھیجا،
یہ مجھ پہ بھی احسان، یہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا، یہ آپ لوگوں پہ بھی احسان، آپ کو رسالت عطا کی گئی، یہ ہم سے پہلے لوگوں پہ بھی احسان، اور آپ کو نبوت عطا کی گئی، ہم سے بعد والی نسلوں کے اوپر بھی احسان ہے۔ اور اس احسان عظیم کا تذکرہ رب کائنات نے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، یہ احسان ہے مومنوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو کام ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں کہ آپ نے ان لوگوں پر آیات بینات کی تلاوت کرنی ہے، وہ آیات جو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی ہیں، ان آیات کی تلاوت یہ نبی نے آپ پر کرنی ہے، اور اس تلاوت کو ان آیات کے تذکرے کے حوالے سے رب کائنات نے قرآن کریم میں سورہ انعام کی 151، 52، 53 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ صرف یہی پہ بس نہیں ہے، بلکہ آپ کی حکمت بری آیات اور اس کلام الہی میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی آیات بینات نازل فرمائی ہیں، ان تمام آیات کا تلاوت کرنا، امت کے سامنے اس کو پڑھنا، اور پھر امت کو کتاب کی تعلیم بھی دینا، حکمت کی تعلیم دینا، اور ان کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد تھا۔ رب کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تلاوت والی منصب کو، اس کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہیے، آؤ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، جو اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے اس کی آیات بینات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ نے اس میں کیا آپ کو حکم دیا ہے، کیا نصیحتیں کی ہیں، کیا تذکیر ہے، کیا اس میں سبق ہے، کیا عبرت ہے، کیا درس ہے۔ سنیے، اتلو ما حرم ربکم علیکم، آئیے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے مت قتل کرنا، یاد رکھنا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان آنے والی نسلوں کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فحاشی کا کوئی بھی طریقہ جو لوگوں کے سامنے عیاں ہو، جو ظاہر ہو یا لوگوں کے سامنے پوشیدہ ہو، یعنی اپنے اوپر اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل ہمیں ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جو فحش گوئی کے زمرے میں آتا ہو، جو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو، جو کوئی بھی فاؤل لینگویج کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ظہر منہا وما بطن، ہمارا اندر بھی اسی طرح ہی صاف ہونا چاہیے جس طرح ہم باہر اپنا صاف رکھتے ہیں، اپنا جسم اچھی طرح صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اور
ان آیات بینات کی تلاوت کر کے اے نبی ان کو بتائیے کہ اپنے دل کو بغض سے پاک رکھتے ہیں، اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھتے ہیں، اور اپنے دل کو بے حیائی سے پاک رکھتے ہیں، بری سوچوں سے پاک رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء، اے اللہ رب العالمین مجھے ان تمام عادات سے بچا کے رکھنا، منکرات الاخلاق، جو عادتیں منکر ہیں، جو تجھے پسند نہیں ہیں، جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، اور اللہ کریم مجھے ان تمام خواہشات سے بھی بچا کے رکھنا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ جس خواہش پہ عمل ہونا اے رب کائنات تجھے پسند نہیں ہے، اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا ظاہر بھی صاف ہو، ہمارا باطن بھی صاف ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، لا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، کسی جان کو مت قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے میرے عزیزوں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دعا کے ساتھ اور اسی کی تعبیر میں، اسی کی قبولیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری کی 1155 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، وہ ان آپ کی بعثت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یتلو کتابہ، جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ اذن شق معروف من الفجر ساطع، جب فجر طلوع ہوتی ہے ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اندھے ہوتے ہیں، اران الہدا بعد العما فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع، ہم اندھے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے راہ ہدایت ہمیں روشناس کروایا، ہمارے دل اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ شاید ہمارے دل اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ان کا کوئی پہلوان کے بستر سے الگ رہتا ہے یا کوئی ایسا وقت گزارتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں ایسی گزارتے ہیں کہ آپ کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اس وقت تہجد پڑھتے ہیں اذا استثقلت بالمشرکین، جب مشرکین کو اپنے بستر جو ہیں وہ بھاری لگتے ہیں اور ان کو چھوڑنا بھاری لگتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بعثت کا بڑا مقصد تھا کہ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، اور دوسری بات میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور وہ پاکیزگی دو طرح کی ہے، جس طرح ابھی بات بھی کی کہ ظاہری لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اپنے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو پاکیزگی میں رکھنا ہے، اور اسی طرح ہی باطنی لحاظ سے اپنے دل کو شرک سے پاک رکھیں، کفر سے پاک رکھیں، کسی کے خلاف دشمنی والی سوچ سے پاک رکھیں، اپنے دل کو کسی کے خلاف ایسے جذبات سے پاک رکھیں جو حسد کے زمرے میں آتے ہوں، جو بغض کے زمرے میں آتے ہوں، جو ایک دوسرے کے ساتھ قدورت کے زمرے میں آتے ہوں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح اور کامیابی اسی شخص نے پائی من تزکا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اس انداز سے پاک کیا
ذکر اسم ربہ، اس نے اپنے رب کا نام لینا شروع کر دیا، اپنے رب کا ذکر شروع کر دیا، فصلی، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جب اس نے یہ کام شروع کر دیا، یقینی بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بڑے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اس نے پا لیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے گناہوں سے پاک رکھا ہے، اور حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھی پایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی مقصد کو پاتے ہوئے خود اپنے آپ کو اس دعا پہ بھی لگا کے رکھے جو صحیح مسلم کی 2722 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ مجھے تقوی کی دولت نصیب فرما، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ فرما، تو بہتر تزکیہ کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہر لحاظ سے ہمارا والی اور مولا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت آپ کی رسالت کے مقاصد میں یہ دوسرا بڑا مقصد تھا، اور پھر میرے بھائیوں تیسرا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام دنیا کے لوگوں کو اس کتاب الہی کی تعلیم بھی دیں، اس کتاب کو سکھائیں، حکمت کی تعلیم دیں، اور وہ کیسا کتاب و حکمت کی تعلیم؟ کتاب کی تعلیم تیسرا مقصد، حکمت کی تعلیم چوتھا مقصد، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے تو انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو یہ علم سکھایا، اور پھر اس کو بولنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی۔ یہ تو میرے عزیز بھائیوں اب انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس دی گئی صلاحیت کو، اس قوت گویائی کو، اس بولنے کی صلاحیت کو، اور اپنی حرکت کرنے والی زبان پر کس طرح ذکر الہی کو جاری کرتا ہے۔ اگر اپنی زبان پہ وہ ذکر جاری کر لیتا ہے، میرے عزیز بھائیوں آج انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری نبی کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کتاب سکھاتے، ہمیں حکمت کی تعلیم دیتے، آپ نے حکمت کی تعلیم دی، آپ نے کتاب سکھائی، اپنے صحابہ کو کتاب سکھائی، قرآن کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام کو صحیح مسلم کی 803 نمبر حدیث جو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، اس کے مطابق عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے، وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور بغیر کوئی گناہ کیے 2 کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر آئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ کرام میں سے کئی اشخاص تیار ہوئے، کئی اصحاب تیار ہوئے کہ ہم وادی عقیق جاتے ہیں، ہم وادی بطحان جاتے ہیں، ہم کوئی گناہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کسی بھی طرح نہیں کریں گے، 2 اونچی کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو پھر، افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں کیوں نہیں جاتا، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، اس کو چاہیے وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب الہی سے، قرآن مجید سے کوئی 2 آیتیں پڑھے، کوئی 2 آیتیں سیکھے، خیر لہ من ناقتین، وہ اس کے لیے وادی بطحان اور وادی عقیق کی 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ 3 آیتوں کی تعلیم لے کر آتا ہے، وادی عقیق اور وادی بطحان کی 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ 4 آیتیں سیکھ کر 4 آیتیں پڑھ کے آتا ہے، وہ اس کے لیے وادی بطحان اور وادی عقیق کی 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور جس طرح وہ من اعداد من الابل، جس طرح وہ اپنے قرآن کے سیکھنے والی آیتوں کی تعداد کو بڑھاتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح ہی وادی بطحان عقیق کی اونٹنیوں کے برابر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے۔
میرے عزیز بھائیوں، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں عزیزو یہ بڑا مقصد تھا کہ آپ قرآن سکھاتے، اور آپ نے واقعتاً قرآن سکھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، اس کے لیے آپ نے کتنے بڑے اعزاز کی بات کی ہے۔ ایک دن آپ اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کو سیکھنے کے حوالے سے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن کا ماہر، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو مساجد اور مدارس کی صفوں پہ بٹھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور بڑے شوق اور ذوق سے قرآن کی تعلیم کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آخر وہ اس میں ماہر بن جاتا ہے، ایک مجود قاری بن جاتا ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتا ہے، قرآن بڑے لحن میں پڑھتا ہے، بڑے پیاری آواز میں پڑھتا ہے۔ اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اسے اپنے موقر معزز فرشتوں کی معیت اور رفاقت عطا فرمائیں گے۔ یہ اس ماہر قرآن والے کی بات ہے جو قرآن کے علوم پہ دسترس حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھنے پہ عبور حاصل کرتا ہے، قرآن اچھی آواز میں پڑھتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سچی بات ہے، آج کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ نظر آتا ہے، کوئی قرآن کریم بچہ، کوئی بڑا اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہو، دل میں ایک احساس ابھرتا ہے، ایک ذوق ابھرتا ہے، ایک طمع ابھرتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اس طرح قرآن پڑھیں اور اس اچھی پیاری آواز میں قرآن پڑھیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اسی حدیث کا ہی دوسرا حصہ سنیے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ ذوق اور شوق ابھرتا ہے، ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونا چاہیے، مجھے بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، دل میں یہ بھی بات آتی ہے کہ میں تو اتنے عمر کا ہو گیا ہوں، میری عمر 30 40 50 60 سال ہو چکی ہے، مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، مجھے قرآن کے تلفظ کی ادائیگی بھی نہیں آتی، میں کلاس میں بیٹھا بڑا عجیب لگوں گا، تو میرے نبی کی بعثت کا مقصد کس طرح پورا ہوگا؟ تلاوت آیات اور تلاوت قرآن کو سکھانا، اس کا مقصد کیسے حاصل کریں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شرم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیسا لگوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے والوں میں، آپ کی بیعت کرنے والوں میں بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور بلوغت کی پکی عمر کے لوگ بھی تھے۔ ہر عمر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو اختیار کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے ہوئے اس کی زبان اٹکتی ہے، قاری صاحب اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، استاد صاحب اس کا تلفظ ادا کروانا چاہتے ہیں اور اس کا اچھا مخرج نکلوانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھایا، دوسری مرتبہ پڑھایا، تیسری مرتبہ پڑھایا، 20 مرتبہ پڑھا دیا، لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا، پریشان مت ہوئیے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کو سکھانا ہے، آپ کی زبان پہ قرآن کو چڑھانا ہے، آپ اس میں محنت کرتے جائیں۔ آپ نے فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس میں اٹکتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور قرآن کے صحیح تلفظ نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ کس بنا پہ؟ کہ وہ محنت کر رہا ہے، محنت کرنے کے باوجود قرآن اس کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا، اس بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت کے مقاصد جس طرح ان 4 بیان کیے گئے مقاصد کی صورت میں واضح کیے، اسی طرح ہی میرے عزیز بھائیوں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد کچھ اس طرح بھی ظاہر کیے جو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ میں بھی تذکرہ اس کا موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے بعثت انبیاء کا
ایک عمومی مقصد بیان کیا ہے اور وہ 5واں مقصد ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں نبی بھیجا، ہر امت میں ڈرانے والا بھیجا، ہر امت میں الہامی پیغام دینے والا بھیجا، یہ مقصد دے کر ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، بتوں کو چھوڑ دو، مورتیوں کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو چھوڑ دو، کسی سے مدد مانگنا چھوڑ دو اور کسی سے پکارنا چھوڑ دو، کسی نے آپ کی التجا کو نہیں سننا، کسی نے آپ کی مصیبت کو نہیں ٹالنا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ جب اللہ رب العالمین کی عبادت ہر نبی کا مقصد ہے، میرے عزیز بھائیو سورہ شعراء کو اگر پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے نوح کو جھٹلایا۔ قوم نوح نے کیسے جھٹلایا؟ جب ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ بات آگے سے کہہ دی لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تو اپنے اس مشن سے باز نہ آیا ہم نعوذ باللہ پتھر مار مار کے تمہیں ویسے ہی رجم کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی توحید کا سبق حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دیا تو کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ قوم والوں نے ان کو بھی جھٹلایا، صالح نے پیغام دیا ان کو بھی جھٹلایا، حضرت لوط علیہ السلام نے پیغام دیا ان کو بھی جھٹلایا، شعیب پیغمبر نے پیغام دیا ان کو بھی جھٹلایا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سارے پیغمبر جو بھی اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، اپنے اپنے قبیلے کے پاس آئے، اپنا مشن پورا کرتے گئے، لیکن میرے عزیز بھائیوں قوم والوں نے ہمیشہ ہی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں انبیاء کرام نے اپنا مشن کبھی نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا چھٹا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نیک عمل کے بدلے جنت کی خوشخبری دینی ہے، برے عمل کے بدلے جہنم کی سزا سے ڈرانا ہے۔ قرآن کریم نے آپ علیہ السلام کے اس مقصد کو کچھ یوں بیان کیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ارسلناک شاہدا، آپ کی خاصیت یہ ہے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کس بنا پہ؟ آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ تمام انبیاء کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی وہ حق پہ مبنی تھی۔ انبیاء نے اپنے مشن کو جس طرح اللہ نے سونپا تھا بعینی ہی پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ گواہ ہوں گے۔ آپ کو شاہد بنا کے بھیجا اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا وقت ہوگا اذا جئنا من کل امت بشہید، کہ جب ہم ہر امت سے، ہر قوم سے ایک گواہ کو لائیں گے اور وہ نبی گواہی پیش کرے گا کہ میں نہیں، اے اللہ تیرا پیغام
جو تو نے میرے سپرد کیا تھا میں نے ان کو پہنچایا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پہ گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ سے پیش رو نبی جتنے بھی گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی یہی مقصد بیان کیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی خاصیت بھی یہی تھی، وہ خوشخبری دینے والے بھی تھے، وہ ڈرانے والے بھی تھے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ انبیاء کے بھیجنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہ رہ جائے کہ انہوں نے انبیاء کو یہ نہ بہانہ بن جائے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھے جو انبیاء کا مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا میرے بھائیوں اگلا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے تعلق کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان میل جول کو بڑھانے کے لیے، ان میں تعلقات کو نبھانا، ان کے تعلقات کو بڑھانا، یہ آپ کی رسالت کا اگلا مقصد ہے، جو 8واں مقصد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 832 نمبر حدیث ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قدمت مکہ فی اول ما بعث، کہ میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابتدائی ایام میں مکہ مکرمہ میں آیا، جب آپ کی بعثت کو ابھی چند روز گزرے تھے، ابھی نئے نئے اوقات تھے۔ میں نے آ کے پوچھا، ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو پوچھتے ہیں ما انت، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ عمر بن عبسہ پوچھتے ہیں من نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی رسول اللہ، نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام وہ اپنی امت کو دیتا ہے۔ عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں پھر بتائیے بما ارسلک اللہ، اللہ تعالیٰ نے بما ارسلک اللہ کس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بأن یعبد اللہ، پہلا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، نمبر 2 وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانُ، بتوں کو توڑا جائے، وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور قرابت داروں کو، رشتہ داریوں کو آپس میں محبت میں پرو دیا جائے، یہ میری بعثت کا ایک بڑا مقصد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا مقصد ہے، جائیے آج اس مقصد کو اچیو کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، اپنے خاندان میں ڈھونڈیے ان لوگوں کو جن سے آپ کی قطع تعلقی ہے، جن سے آپ بولتے نہیں ہیں، جن سے آپ منہ موڑے ہوئے ہیں یا وہ آپ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی 5991 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اپنے رشتہ داری کا پاس اس طرح رکھتا ہوں کہ کسی نے آپ کو کوئی فیور کی آپ نے اس کو کر دی، کسی نے آپ کے گھر قربانی کا گوشت بھیجا آپ نے بھیج دیا، کسی نے آپ کو شادی پہ 2-3 افراد بلایا آپ نے 2 زیادہ بلا لیے۔ آپ نے فرمایا رشتہ داریوں کو ملانا یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہوتا، ولیکن الواصل، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا، یہ نبوت کے مقصد کو پانے والا وہ شخص ہے الذی اذا قطعت رحمہ، کہ جس کی رشتہ داری کٹ جاتی ہے کوئی اس کو بلانا نہیں چاہتا، وہ آگے بڑھ کر آگے اس کو ملتا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا ہے اس نے اس پہ صحیح معنوں میں اس حدیث میں عمل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن میں آپ کے بھی بات آ سکتی ہے جو اس وقت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں بات آئی تھی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں وہ آگے سے نہیں ملتے، میں ان کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں آگے سے بے رخی کرتے ہیں، میں ان کے آگے بڑھ کے ان سے قرابت داری بڑھانا چاہتا ہوں وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل، اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو میرے صحابی یاد رکھنا فکأنما تصفهم المل، تیرا عمل ایسا عمل ہے کہ تو گویا اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا ہے، تو اپنے اس عمل کو جاری رکھ، تو اپنی طرف سے اپنے ملانے والے عمل کو جاری رکھ، جب ملتا ہے سلام کہو، اس کو اپنے فنکشنز پہ بلاؤ، اس کو دعوت دو، اس سے ملنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول میں سیرت پہ تقریریں سننے کا مقصد تب حاصل ہوگا جب ان باتوں پہ عمل بھی کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں میں ٹٹولیے ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کی قطع تعلقی ہے، جائیے ان کو ملیے جا کے، تاکہ پتہ لگے آپ نے جو آج حدیث سنی ہے صحیح مسلم کی 803 نمبر، اس کا واقعتاً آپ پہ اثر ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا مقصد، رسالت کا 9واں مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے جس میں عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں 25 نمبر آیت میں یہ مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء کو انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ بھی آیت کو سنیے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح نشانیاں دے کر، کسی کو کتاب دی، صحیفہ دیا، معجزات دیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتاب، کتاب دی، میزان دیا لوگوں میں انصاف کرنے کے لیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ بھی اسی انصاف کو اپنے معاشرے میں قائم کرے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا میرے بھائیوں ایک بڑا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اچیو بھی کیا، اس کو قائم بھی کیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کے لیے کام کیا۔ اور آج کی گفتگو کا 10واں اور آخری مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے پیش آمدہ مسائل کے لیے رہنمائی فرمائی۔ اور کیسی رہنمائی فرمائی؟ پہلے تو آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف ہے نبی جو کتاب نازل کی ہے، لتبین للناس، آپ کا یہ کام ہے اس کتاب کی وضاحت کر کے، اس کے مسائل کو کھول کر عوام کو سمجھائیے کہ اس کتاب میں اسباب، دروس، نصیحتیں کیسی موجود ہیں، آپ اس امت کو سمجھائیے۔ اور تاریخ کے، ہمارے دین کے، ہماری شریعت کے سب سے پہلے مفسر قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ آپ نے قرآن کی تفسیر کی، اور آپ نے وہی تفسیر کی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ما ينطق عن الہوى، کہ آپ خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بات کرتے ہیں وہ در حقیقت وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی 64 نمبر آیت میں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے وہ اس مقصد کے لیے دی، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان لوگوں میں جن باتوں پہ اختلاف پایا جاتا ہے آپ اس کو واضح کر کے ان کو مسائل کھول کر بتائیں۔ ان کو بتائیے نمازیں کتنی فرض ہیں، ان کو بتائیے نمازیں پڑھنی کیسے ہیں، اس کی رکعتیں کتنی ہوا کرتی ہیں، ان کو بتائیے نماز کا وقت کون کون سا ہوا کرتا ہے، ان کو بتائیے جمعہ کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں، ان کو بتائیے لوگوں کے ساتھ میل جول ربط رکھنے کے آداب کیا ہیں، ان کو بتائیے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو بتائیے تجارت کیسے کرنی ہے، تاکہ لوگوں میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہو کہ جس کی بنیاد عدل، انصاف اور قسط پہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مقصد
یہ آپ کا مقصد جو 10 ہم نے بیان کیے، انہی گفتگو کو ہم انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے اگلے جمعے بھی بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سیرت طیبہ کا خالص عامل بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔